والی ایک گروان برادری اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نال محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے تمام اہل سنت والجماعت کو بھی ایک دعوت اس بات دے کے آؤ اور پرچم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھوں کے اندر مضبوطی نال تھام کے صحیح پرچم کی چھاؤں کے تلے رہ کے آپس کے اندر اتفاق اتحاد محبت اخوت بھائی چارے کا مظہر عدم بنوں اور دنیا کے شہر کے اندر یہ ثابت کروں کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہونے جنہیں کہے حال کے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا دامن نہیں چھوڑے دوستو اصل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس ناطے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے اٹھے چند حقوق کہ جب پیغمبر رحمت نے اپنا یہ حق ادا کیتے کہ پوری زندگی تو پوری زندگی جب دنیا تو وصال فرماون لگن تو اسرائیل امین حضور کی خدمت حاضر ہوئے اجازت طلب کی نے آمد کا مقصد رسے نے میرے آقا فرمائے جبریل کو سدو جبریل آئے صحیح نے فرمایا جبریل 23 سال ہو گئے ہمیشہ اللہ کا پیغام میں محمد تک گھن کے آدھا ہمیں اج میں محمد کا پیغام میرے خدا کو لے جا آقا کیا حکم ہے صحیح نے عرض کی تھے جبریل اللہ دے حضور بن کے آخو اسرائیل تو حکم نال آیا بیٹھے میرے اختیار دن بارے بھی میں کو نسائی بیٹھے لیکن اللہ میں تمہارے کو آخری تشفی تسلی چاہتا ہوں صرف میری اتنی تسلی کرا دو کہ میرے دنیا تو برقع وٹاون دے بعد میری امت دے نال کیا معاملہ ہے اللہ نے فرمایا جبریل من کے میرے حبیب کو آخو لا یخزیک اللہ اللہ فرمینے میں تو دن قیامت دے رسوا نہ کرے سا رسوا نہ کرے سا میرے حبیب جو تسا منسو جو منسو میں اللہ عطا کرے سا اتنا عطا کرے سا اتنا عطا کرے سا اتنا عطا کرے سا
کہ میرے حبیب جب تک تسا راضی نہ تھی سو میں اللہ عطا دے اندر کبھی نہ کرے سا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ میں کو راضی کرے سا. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن میں اس طرح راضی ہو سا کہ اللہ کو عرض کرے سا اللہ میرا کوئی بھی امتی جہنم کے اندر سڑن تے ڈھادا نہیں. پر میرے آقا نے بھی توجہ نال سنو میرے آقا نے بھی میرے حبیب نے بھی دنیا تو برقع بٹے دے ہوئے اپنی امت کو یہ فرمائے وہ میری امت دے لوگوں خیال کر ہے کہ میں نبی نے تو تمہارا حق ادا کر چھوڑے میرے آقا نے فرمایا الا لا تصودوا وجہی. یہ لفظ ایسا ہے جہاں ترجمہ نہیں ہو سکتا. علماء بیٹھے میرے آقا نے اتنا بڑا لفظ اپنی امت کو آکھے میں صرف اتنا ترجمہ ہی نہ کر سکتا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خیال کرائے میرے کو میرے اللہ دے سامنے شرمسار نہ کر. میرے کو میرے اللہ دے سامنے لا تصودوا وجہی شرمسار نہ کرائے. آقا کیویں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ دن قیامت دے تمام امتوں سے تمام پیغمبر حسن تمام نبی و رسول حسن نبی امتوں سے انہوں نبیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سنے سے اور پوری دنیا کے سامنے تمام دنیا کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کٹہرے جو اندر کھڑا کرے سے اللہ کا نبی ہوئے خدا کا پیغمبر ہوئے اور اللہ کی عدالت دے کٹہرے دے اندر آ کے جس وقت کھڑے ہو سے اللہ پاک پوچھ اے میرے عیسیٰ علیہ السلام اے میرے پیغمبر اے میں کوئی گال آپ نہیں کر رہا. حضرت حافظ صاحب بیٹھن تھے قرآن دے حافظ مولانا عبد الکریم صاحب بھی قرآن دے حافظ مولانا عبد الشکور صاحب مفتی ثروت اللہ صاحب قرآن دے حافظ یہ اللہ دا قرآن 70 سپارے کے اندر موجود ہے. اللہ فرمے سے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ پاک فرماتے ہیں اے عیسیٰ بن مریم اے عیسیٰ بن مریم انت قلتا کیا تسا آکھیا ہے للناس لوگوں کیا تسا آکھیا ہے لوگوں کیا کہ اتخذونی
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله کہ میں کو تے میری امڑی کو، میں کو تے میری اماں مریم کو اللہ کے سوا معبود بنو، الہ بنو، حاجت روا کے مشکل کشا بنو، اور انہوں کو بیٹا بیٹی دے دے لائق بنو۔ انت قلتا کیا تسا اے گل آکھی ہوئی اپنی امت کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب ناز کرے سن اکثر قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب۔ عیسیٰ علیہ السلام اکثر اللہ میں کیویں گال آکھ سکدا جڑی حق گال نہیں، سچ گال نہیں، ان کنت قلت ہو اللہ اگر میں ایویں آکھیا ہوئے ہاں تو تے زیادہ جان دے، تو دلوں دے راز جان دے، تو اندر دیاں کہانیاں جان دے، میں تے کہدے دل دا حال نہیں جاندا، بس ظاہر جاندا، کہدا باطن نہیں جاندا، اللہ تو تے سب کچھ جان دے، تو تے اللہ الغیوب۔ میں یہ گل کوئی نہیں آکھی لوگوں، حضور فرماتے اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ گل نہیں آکھی، نہ ہی خدا دا پیغمبر آکھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوری امتوں دے سامنے، سارے نبیوں دے سامنے، ساری دنیا دے سامنے کٹہرے دے اندر کھڑا کر کے وطئے سوال کرنا، اے پوچھنا شرم ساری دے مترادف ہے، شرم ساری دے مترادف ہے۔ لوگوں اگر دن قیامت دے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایویں کٹہرے دے اندر کھڑا کر جاؤ تو میں محمد کو بھی تو وجہ کر کے تمہاری بدعملی دی وجہ کر کے میں محمد کو بھی ایویں کٹہرے دے اندر کھڑا کریں، مطلب حضرت عیسیٰ سے میرے درمیان فرق کیا راسی؟ اس واسطے خیال کرائے الا لا تسودوا وجہی، لوگوں میں کو اللہ کے سامنے شرمسار نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ میں قرآن کی آیت پڑھیے، حدیث رسول پڑھیے، دوستو اللہ دے قرآن دے بعد، حضور دے فرمان دے بعد دنیا تے بئی کوئی شے زیادہ سچی کوئی نہیں جو اللہ قرآن چاہتے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، خدا دی ذات کنے زیادہ سچ مانو بولن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات کنے زیادہ سچ علامن والا کون ہے؟ فرمایا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کا بولیا ہوا، اللہ کا بولیا ہوئے، گفتہ اللہ ہوا جو میرے آقا بولے گن او خدا دی زبان قدرت بن کے بولے گن۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے آقا کچھ نہیں بولے گے مگر وہ بولے گے جڑا میرا اللہ وحی کرے دے، میرے آقا وہ بولے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے تے اپنا حق ادا کیتے۔ امت کا سب تو پہلا حق کہ اپنے محبوب پیغمبر آمنہ دے لال عبداللہ دے چندر، عبداللہ دے در یتیم،
عائشہ حفصہ سرتاج میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت رکھن سائیں نال محبت ایمان دی پہلی شرط ایمان دی پہلی کڑی ہے میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم اے لوگوں تواڈے جو کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایسی محبت کرے کہ اتنی محبت اپنی موت باپ دے نال نہ ہوئے اتنی محبت اپنی اولاد دے نال نہ ہوئے اتنی محبت اپنی بیٹی تے بیٹی نہ بیٹے دے نال نہ ہوئے جتنی محبت میرے آقا محمد رسول اللہ دے نال ہوئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر محمد مصطفیٰ زندہ باد سب تو پہلی شرط ایمان دی اور سب تو پہلا حق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ہے کہ سائیں نال کیا کرنی ہے محبت زور بولو محبت کرنی اور محبت کیسی کہ زبانی کلامی کہ میں آقا نال محبت رکھدا ہوں زبانی کلامی کہ میں کو حضور نال پیار ہے زبانی کلامی کہ میں حضور دا غلام ہوں زبانی کلامی صدقے تھیواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں میرے بزرگوں محبت کا ایمان کہ میرے آقا نے جتھا فرمائے کھڑو امتی کھڑ ونجے جتھا فرمائے بہو اتھائی بہ ونجے جتھا فرمائے چل پو اتھاؤ چل پوے ایک ہے محبت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی میرے آقا دے غلام بے دامن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عشاء دی نماز پڑھ کے مسجد نبوی جو واپس آ رہے ہیں آقا نے میرے والے دوستوں مسئلہ دریافت کرے دے مسئلہ پوچھتے آؤں سیدھا گھر آ گئے میرے آقا فرمائے ابو الدرداء تو اتنے ہی کھڑے میں گھر میں نہ واپس آ کے تیرے مسئلے کا جواب دینا سبحان اللہ صحیح فرمایا کھڑ جناب ابو الدرداء کھڑ گئے رات کے 9 بجے میرے آقا گھر بن کے گاؤں بھول گئے ابو الدرداء کھڑے 10 بجے ابو الدرداء کھڑے 11 بجے ابو الدرداء کھڑے 12 بج گئے 1 بج گئے 2 بج گئے 3 بج گئے جناب ابو الدرداء انہاں قدموں سے کھڑے تھے 3 بجے حکم نے یا ایھا المزمل قم اللیل کالی کملی اوڑھنے والے میری دربار کے اندر حاضری واسطے کھڑے ہو جاؤ میرے آقا اس دل پچھلی رات کے اندر وضو فرما کے جو ہی دروازہ کھلے گا صحیح سامنے بہتر ابو الدرداء ہونا قدماتے کھڑے دیا اللہ اکبر اللہ صحیح جو نٹھے پر رہنے ابو الدرداء تو سکتا نہیں ادب یا رسول اللہ ابو الدرداء تے کو نیند بھی نہیں آئی ادب آقا ابو الدرداء تو تھکیا نہیں ادب یا رسول اللہ ابو الدرداء تو بیٹھا بھی نہیں ادب آقا میں تے جنت وچ کھڑا اللہ اکبر میں کتھا کھڑا جنت وچ کھڑا کیویں آکھے ابو الدرداء میں جنت وچ کھڑا فرمایا آقا تہاڈے حکم نال جو کھڑا
تھوڑے تجھے فرمایا کھڑ اتنا ہی کھڑ بہن کا کوئی نہ بھی فرمایا عقد نہ فرمایا اتنا ہی کھڑ اگر میں اپنی مرضی نال بہوا ہاں یا قدم ای مقام تو جاوا ہاں او مقام او قدم تہاڈے حکم دے خلاف ہوئے ہاں فلہذا میں کو جہنم گھن ونجے ہاں تے جیڑا کام تساں فرمائے تو فرمائے کھڑ آقا تیرے فرمان نال کھڑا گویا میں جنت وچ کر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان محمد مصطفیٰ زندہ باد میرے آقا دے حکم نال کھڑنا لوگوں اصل عبادت حکم دا مننا ہے اصل عبادت کیا ہے حکم دا مننا مسئلہ سمجھو اصل عبادت کیا ہے حکم کو مننا یہ نماز دے جڑے ارکان اساں ادا کرے دے ہیں قیام رکوع ہوئے سجدہ التحیات عبادت ہی نہیں امام رمضان جو بھوکے رہتے ہیں عبادت یہ نہیں بھوکا تو بندہ ڈاکٹر دے آکھے تے رہ ویندے وادے میرا خراب ہے ڈوڈی روٹی نہیں کھاونی اساں ہوندا آکھن منے دے نہیں منے دے نہیں کھانے بھوکے رہ ویندے ہیں اگر انہوں ارکان دا نو عبادت ہو گیا تو پریشان ضرور تھے لیکن مسئلہ سمجھو جلے سورج نکلتا پیا ہوندے ایک بندہ اٹھی کیا کہ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قل هو اللہ احد سورج نکل رہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی کہا کہ ولیاں کیا پیا کریں اگر نماز پیا پڑھتا ہوں سجدہ پیا کریں تسا کیا آکسو مولوی سارے بریلوی دے بندی اکثر ولیاں نماز پڑھنا حرام ہے سجدہ کرنا حرام ہے نہیں پڑھ سکتا واقعی میں پڑھتا تھے الحمد کھڑا قل هو اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی ایک میں حرام ہے کیا حرام ہے تسا آکسو این ویلے حکم این ویلے حکم ایک دن مارے ایک بندہ آخے انی صائب میں روزے دار ہوں میں روزے دار ہوں میں روزہ رکھی کرو ہم سمجھتا شیطان روزہ رکھے میں واقعی سارا مہینہ تسا مکھے رہے تسا مسلمان تے میں آج مکھا رہتا پیا میں شیطان آپ سے لڑھیا عید والی نہار روزہ رکھن دا حکم نہیں ہے معلوم تھیا رب دا حکم منن دے نال اودے نبی دا حکم منن دے نال عبادت ہوندی ہے جے عبادت دے اندر اللہ تو رسول دا حکم نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے صحابہ نے حکم دی تعمیل کیویں کیتی ہے میں دسے دا پیا جو آکھنے تھے کھڑتے ہوتے کھڑ گئے صحیح فرمایا بہ وجہ تے رہ گئے صحابی رسول کھجورا کھانا کھڑے صحیح گل کریں دے آقا اور تھا جہاد ہو رہی ہے جی میں ایک کھجورا اتنے سٹ کرتا تے جہاد شریک تھی ونجا کامل سی صحیح فرمائے میں نگاہ بصیرت دے نال نگاہ نبوت نال دیکھدا پیا تو ہنے جنت دیا کھجوراں کاریا ہو سے صحابی کھجوراں سے کیا تے دوڑ پے بھج پے حضور فرمے دے پے جے دنیا تے جنتی انسان دیکھنا ہوے میرا ہی صحابی سبحان اللہ حالانکہ پتہ ہے حضور فرمے دے کھڑے اتا گردن لہوے سی
وجود ٹکڑے ٹکڑے تھی ویسی جسم میرے میرے تھی ویسی لیکن انہوں حکم کہتا ہے ضرور بولو اے محبت میں سیدھا پیاں حکم میرے آقا دائے حکم میرے صحیح دائے سہارا صحیح دے اشارے عبرو دے ہوتے اپنی جان قربان کرنا فخر تے سعادت مندی سمجھ دے کہ صحیح دا حکم تا تھی وے صحیح دا اشارہ تے تھی وے یا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین صحیح کو وجہ تکلیفہ لے رہا اندہ بیٹا مسلمان تھائے حضور علیہ السلام دی خدمت آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو معلوم ہے میرا ابا تو کو بڑے دکھ دے دے وجہ تکلیفہ دے دے طوفان بدتمیزیاں کھڑا کرے دے آقا جے حکم فرماؤ تو تمہارے حکم نال میں ہی باپ کو ختم کر دے وہاں قتل کر دے وہاں مار دے وہاں صحیح فرمائے نہیں مت بھی تیرا باپ ہے تیرا ابا ہے پتن اللہ ہدایت دے ویچا میں نبی تے کوئی ادا حکم نہیں دینا اچھا آقا اگر کہیں میرے بہت زیادہ لوگ کھاوے تھا کہیں بھائی کو نہ کھائے بس میرے کو حکم فرمائے میں آپ بن کے ہی کرتا ہوں لگے یہی محبت کہ ماں باپ کو زیادہ اولاد کو زیادہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک نیمار بیٹھے سارا بیٹا عبد الرحمن حاضر خدمت ابا بدر دے موقع تے جلے گھمسان دی جنگ آئی تو سا میری تلوار دی زد تلے آئے ہوئے میں چاہنا ہاں تو کو ختم کر دے وہاں لیکن میرے دل میں خیال ہے میرا ابا ہے میرا باپ ہے میں تلوار روک کی تھی ہے جناب ابو بکر صدیق وہ پورے جذبات نہ اٹھن فرمانے لگے بیٹا عبد الرحمن سن تو اپنے کفر دے اندر کچا ہوئے واللہ میں کو قسم رب محمد دی اگر تو میری تلوار دی زد لے آوے ہاں چونکہ اس وقت تو میرے محبوب دے مخالفوں دی صف وچ آیا کھڑا ہوئے میں ابو بکر گوارا نہ کر رہا میں تیرا سر تن تو لہا چھوڑا جو ہر شے برداشت تھی پر حضور دی مخالفت برداشت نہیں ہے اب بولو نا ہے ناراض نہ تھی بھائی اصل کیا پائی کریں گے اگلے دن میں کوئی نوجوان علی پور میں گئے نٹتے ہوتے ہیں کولی کھائے چند لوگ ہیں جمائیں پہلے دروشی پڑھ دے پہ ہم بڑا سارا کیک پیا ہے ایک بندے میں تلواروں کو چاہ کے لیتی ہے ایک بابا ان کو کٹیں دے یہ سارے وقت تاڑیاں مرے دن ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ نعوذ باللہ لوگوں کی تمام پہ یہ ہیپی برتھ ڈے مناونا یہ عیسائیاں دی رسم ہے یہ ہندوؤں دی رسم ہے سادہ دین یہ قرآن چے قرآن عربی ہے قرآن کیا ہے عربی ہے سارا کلمہ کیڑی زبان ہے عربی ساری نماز کیڑی زبان ہے ساری آزان کیڑی زبان ہے سارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان کیڑی ہے عربی ہے اللہ دی زبان کیڑی ہے عربی ہے جنتیاں دی زبان عربی ہے سبحان اللہ یہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول میرے دوستوں میرے بزرگوں میں سمجھتا ہوں کہ میں پوچھوں گے پاؤں کا حق اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ میں معلوم نہ کر پھرنا کہ میرے شہر کا ہر یتیم کو اچھا کھانا مل گئے اچھا پینا مل گئے اچھا رہنا مل گئے جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا تھائیں صحیح بولے نا یتیم پیدا ہوئی نا میرے آقا دنیا دیوائے نا ابا پہلے دنیا تو رخصت ہوگی آئی وقت صحیح کو ڈالے نے سنبھالے میرے دوستوں میرے بزرگوں اماں نے سنبھالے ول اماں بھی دنیا تو رخصت ہو گئی ہیں والدادے نے سنبھالے تو وہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئے چاچے نے سنبھالے تو وہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئے وہ کہنے کیا خوب کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا پیدا ہوئے تو باپ
سایہ اٹھا دیا اور گھٹنے چلے تو دادا آدم کو روان تھا ہم چلنے لگے تو مادر ہم ہو گئے جدا ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا اور سائے پسند آئے نہ پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو سارے سائے دنیاوی سائے حاضیاں رب نے سارے دے سارے ختم کر چھوڑے میرے آقا یتیم پیدا ہوئے میں آتا لوگوں میں کو چوئے پاؤں دا حق ہے جی نوٹ نچھاور کروں دا حق ہوئے ہے کہ جب تک میں ہر یتیم دا حق ادا کر کے انہیں چہرے دے ہوتے مسکراہٹ نہ دیکھا جب میرے بازار دے اندر نام توڑ دلچ کمی نہ ہوئے جب میرے شہر دے اندر لوگ سود خوری نہ پہ کرے میں ہوئے جب تک میرے دوستوں میرے بزرگوں ہر غریب کو نہ حق نہ ملتا ہوئے میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ ہے آپ دے غلام نے شربت کا گلاس پیش کیتے جناب فاروق اعظم فرمائے دل او میرا غلام میں نے کو اے دس کہ میری رعیت دے اندر اس مدینے دے اندر کیا ہر بندے کو ہر امیر و غریب کو اس شربت والا مٹھا پانی میسر ہے اگر میسر ہے تو میں پینا اگر نہیں ہے تو گلاس چاول